ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है। स्कूल्स को पाबंद किया जा रहा है कि 9 साल से लेकर 14 साल तक की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन जरूर लगाई जाए। क्या इसके पीछे कोई सीक्रेट एजेंडा है? क्या पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकना मकसद है? क्या इसके पीछे फॉरेन फंडिंग सिर्फ और सिर्फ इस तहत की जा रही है कि पाकिस्तान की बढ़ती पॉपुलेशन को रोका जाए? क्योंकि अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ गई, इसकी आबादी बढ़ गई, तो ये दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्या है सदाकत इस वैक्सीनेशन के पीछे? क्या हकीकी मानों में ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए है? क्यों ये वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ खवातीन और बच्चियों को दी जा रही है? क्यों ये वैक्सीनेशन मर्दों को नहीं दी जा रही, लड़कों को नहीं दी जा रही? इन तमाम के तमाम सवालों के जवाब आज आप जानेंगे इस वीडियो में। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है और बहुत सारी मिथ्स इस वैक्सीनेशन के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। उसमें सबसे पहली मिथ तो ये है कि ये वैक्सीनेशन खास तौर पर क्यों सिर्फ और सिर्फ बच्चियों के लिए मुख्तस कर दी गई है और स्कूल्स को पाबंद क्यों किया जा रहा है कि तमाम की तमाम बच्चियों को वैक्सीनेटेड किया जाए। और इस वैक्सीनेशन को खसूसी तौर पर उन बच्चियों के लिए मुख्तस किया गया है जो कि 9 साल से लेके 14 साल तक है। क्या सर्वाइकल कैंसर मेल्स यानी लड़कों में नहीं आता? और ये सवाल खास तौर पर पेरेंट्स को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि क्या हमें इस वैक्सीनेशन से मुस्तफीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं हर पाकिस्तानी के जहन में आने वाला हर सवाल जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल आपके जहन में यह आता है कि यह वैक्सीनेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई है, बाकी मुल्कों में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाई गई? क्यों हमारे सामने ये खबरें नहीं आ रही कि यह वैक्सीनेशन जो है वो किसी और मुल्क को दी गई है या नहीं दी गई? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा आबादी इस वक्त हमारे हमसाये मुल्क भारत की बढ़ रही है। इंडो पाक के हवाले से बात करें, एशिया के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की आबादी पिछले 2 सालों में 1 करोड़ 30 लाख का इंक्रीज आया और इंडिया में ये फिगर तकरीबन 2 से 3 गुना ज्यादा है। जाहिर बात है, वो अहाते के हवाले से देखें, ज्योग्राफियाई लिहाज से देखें तो इंडिया हमारे से बहुत ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन गुर्बत भी वहां उतनी है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की इंडिया में ज्यादा जरूरत है या पाकिस्तान में ज्यादा जरूरत है? और वेस्ट को पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल करके क्या मिल जाएगा? लेकिन मैं सवाल को एड्रेस करना चाहूंगा। सबसे पहले सवाल यह है कि क्या ये किसी दूसरे मुल्क के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई? यस। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूके, यूनाइटेड किंगडम और इसके साथ साथ यूएसए, अमेरिका, ये भी दोनों ममालिक ऐसे हैं जो कि इस वैक्सीनेशन से मुस्तफीद हो चुके हैं। चलें आगे चलते हैं। ये है जी आपके पहले सवाल का जवाब। पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन लेट क्यों आई? ये सवाल भी बहुत जन्म लेता है कि उस वक्त ये वैक्सीनेशन क्यों मुतारिफ नहीं करवाई गई जब ये बाकी मुल्कों को दी जा रही थी। ये वैक्सीनेशन तो 1970 से इंट्रोड्यूस हुई है दुनिया में। एक जर्मन वेरियोलॉजिस्ट हार्ट जूर हाउसन ने ये वैक्सीनेशन मुतारिफ करवाई थी, जिस पर उनको 2008 में नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन 2025 में क्यों आ रही है, जब दुनिया भर में इतने सालों पहले ये वैक्सीनेशन जो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी? तो पाकिस्तान में लेट क्यों हो रही है? पाकिस्तान में ये लेट इस वजह से हो रही है कि इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान के पास एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं है, पहली चीज। दूसरा, ये वैक्सीनेशन अफोर्डेबल नहीं थी उस वक्त, इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास अवेयरनेस प्रोग्राम्स फैलाने के सोर्सेज नहीं है। सोर्सेज हैं लेकिन वो किसी और चीज की अवेयरनेस देते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडिया। वो किसी और चीज की अवेयरनेस देते हैं, तो मेरे ख्याल में जो अवेयरनेस फैलानी चाहिए हम वो अवेयरनेस नहीं फैलाते। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको छोड़ के हमारा मीडिया जो है वो किसी और तरफ चल पड़ा है। वो मॉर्निंग शोज में टिकटॉकर्स को बुलाएगा, लाइव टिकटॉक करने वालों को बुलाएगा, यूट्यूबर्स को बुलाएगा, फैमिली व्लॉगर्स को बुलाएगा, लेकिन वो ये अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेगा। हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जिनकी जिम्मेदारी बनती है इसके हवाले से अवेयरनेस देना, वो तो नाच रहे हैं। वो कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं? वो कैसे आगाही दे सकते हैं? तो हमारे पास ये आगाही बहुत पहले से नहीं है। तो हाई कॉस्ट, पब्लिक अवेयरनेस और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम की तमाम वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये वैक्सीनेशन बहुत लेट मुतारिफ करवाई गई। अब इस वैक्सीनेशन को मुतारिफ करवा कौन रहा है? इसमें शामिल है जी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड्स। ये एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि 190 कंट्रीज, 190 ममालिक के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और ये तब कायम किया गया था जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। उसके नतीजे में जो खवातीन और बच्चे खास तौर पर, उनके लिए फंड्स इकट्ठे करना, उनको मेडिकल सर्विसेज देना, ये इदारा उस वजह से जो है वो तामीर किया गया था, बनाया गया था, मार्ज़ वजूद में लेके आ गया था। उसके बाद इसमें एक गावी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शामिल है जो कि खास तौर पर पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन के ऊपर काम कर रही है। तो ये तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे मिलकर जो हैं इस वैक्सीनेशन को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एज पर देयर रिक्वायरमेंट मुतारिफ करवाते हैं।
اب پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ فگر جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ خواتین میں خاص طور پر سروائیکل کینسر جو ہے اس کی ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پاکستان کے اندر سروائیکل کینسر سیکنڈ کامن کینسر بن چکا ہے خواتین کے اندر. پہلا بریسٹ کینسر ہے اور دوسرا سروائیکل کینسر ہے. اور اس کے نتیجے میں ہی جو خواتین ہیں 6000 تقریباً لگ بھگ خواتین ہیں جو کہ ہر سال سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں, جس میں سے مور دین 80% کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. مور دین 80%. وائی؟ بیکاز وی ڈونٹ ہیو اویئرنیس, وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو میڈیکیشن. ہم تو بر وقت ٹیسٹ نہیں کرواتے اپنے. انٹرنیشنلی کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر 6 مہینے بعد آپ کے دانت تک ٹیسٹ ہوتے ہیں. ہم نے تو دانتوں کی کلینزنگ جو ہے اس کو بھی ہم نے پاکستانیوں نے جو کہہ دیا اس سے دانت ہل جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, فلاں ہو جاتا ہے. ہمارے اندر اس حد تک کم اویئرنیس ہے, اس حد تک کم آگاہی ہے کہ ہم اپنے 6 مہینے بعد ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. 6 مہینے چھوڑے سال بعد نہیں کرواتے ہیں. ہمیں پتا کیا لگتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے 6 مہینے بعد ٹیسٹ کروائیں گے, LFT, RFT, CBC, باقی تمام کے تمام ٹیسٹ کروائیں گے ہر 6 مہینے بعد, اور اس ٹیسٹ کے اندر کوئی بیماری نہیں نکلے گی تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے ضائع چلے گئے. یہ سوچ ہے پاکستانیوں کی. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی نہیں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے اس وجہ سے کہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. نکلتا تو کچھ ہے نہیں. کریٹینائن بالکل ٹھیک آتا ہے, یورک ایسڈ بھی ٹھیک آتا ہے. جب سارے کے سارے ٹیسٹ ٹھیک آنے اس کا مطلب ہے میرے پیسے ضائع ہو گئے. یہ ہماری سوچ کا لیول ہے. اب اگلا سوال آتا ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھنے سے دنیا کو خطرہ ہوگا. کیوں خطرہ ہوگا جی؟ پاکستان ایک بہت بڑا مسلم کنٹری ہے اور نیوکلیر پاور ہے, اس کی پاپولیشن بڑھ جائے گی تو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا, کیونکہ پاکستان کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک پیج پر موجود ہیں. اچھا جی, ایک پیج پر موجود ہیں. You're fooling yourself. You're fooling yourself. یہاں ایک رشتہ دار کی دوسرے رشتہ دار سے نہیں بنتی, ایک گھر کی دوسرے گھر سے نہیں بنتی, ایک محلہ دوسری سوسائٹی کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, ایک گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہے, ایک شہر دوسرے شہر کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. ہمارے شہر میں تو یہ ہے, آپ کے شہر میں یہ نہیں ہے. ایک صوبہ دوسرے صوبے کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ ایک پیج پر ہیں, ہماری آبادی بڑھ جانے سے ان لوگوں کو خطرہ ہوگا, ویسٹ کو خطرہ ہوگا. Are you serious? ہماری آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی, ہم نے ویسٹ سے کیا لڑائیاں کرنی ہیں؟ تو یہ آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن بڑھنے سے کوئی ویسٹ کو خطرہ ہوگا. کوئی خطرہ نہیں ہوگا جی. اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن خاص طور پر صرف اور صرف لڑکیوں اور بچیوں کے لیے کیوں مختص کر دی گئی ہے؟ 9 سال سے لے کے 14 سال تک کی بچیوں کے لیے, تاکہ وہ بانچ رہیں, تاکہ وہ ماں نہ بن پائیں, تاکہ وہ حاملہ نہ ہو. اس سوال کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. سروائیکل کینسر only happens in female just because of the cervix part of the female's reproduction system. It only happens in the female. ان کا ایک cervix system ہوتا ہے. This is the only reason کہ ان کو ہی یہ کینسر لاحق ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ 9 سال سے 14 سال کیوں؟ خواتین جو ہے 14 سال سے اوپر بھی ہوتی ہیں, 21, 22 سال, 25, 35, 40, 45, اور 9 سال سے چھوٹی بھی لڑکی ہوتی ہے وہ. لیکن 9 سال سے لے کے 14 سال تک کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچی جب بالغ, جب پیوبرٹی ہٹ کرتی ہے, اور ظاہری بات ہے پھر اس کی شادی ہونی ہوتی ہے, ایک سیکشول کانٹیکٹ ہونا ہوتا ہے, اور یہ وائرس جو ہے جسے آپ ہیومن پیپیلوما وائرس بولتے ہیں, اٹ اونلی ہیپنس آفٹر دا سیکشول کانٹیکٹ آف دا فیمیل. یعنی اپروکسیمیٹلی اسی وجہ سے جب بچی بالغ ایج کو پہنچنے والی ہو اس سے 2 سال پہلے ہی بچی کو ویکسینیشن جو ہے وہ لگا دی جائے, تاکہ اس کے سیکشول کانٹیکٹ سے پہلے وہ ویکسینیٹڈ ہو. کیونکہ یہ وائرس آنا ہی تب ہے جب اس لڑکی کا سیکشول کانٹیکٹ ہونا کسی میل کے ساتھ. اس کے بعد یہ وائرس آنے کے چانسز ممکنہ طور پر اس کی باڈی میں ہوتے ہیں. آخر میں بات کرنا چاہوں گا اپنی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے وقت کہ پاکستان کے اندر ایک ذہنیت جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جو چیز ہمیں سستے میں یا مفت میں مل جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ, ہم اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں, اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خطرہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کووڈ کے دور میں بھی ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ جس نے کووڈ کی ویکسینیشن کروا لی وہ 5 سال بعد مر جائے گا. 5 سال ہو چکے ہیں, کتنے لوگ مرے ہیں؟ خاص طور پہ یہ سوچ صرف اور صرف پاکستان میں رہتی ہے, اور وہ سوچ یہ ہے کہ یہ چیز مجھے اگر مفت دی جا رہی ہے تو اس میں میرے لیے خطرہ ہے. اگر یہی چیز مجھے 15, 20 ہزار, 50 ہزار, 60 ہزار روپے میں دی جائے گی نا تو میں کہوں گا کہ یار یہ اوتھینٹک ہے, میں ادھار پکڑ کے پیسے خرید لوں گا کیونکہ وہ میرے لیے صحت مند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پیسوں کی آ رہی ہے. اب 1970 سے لے کے یہ ویکسینیشن پاکستان میں اس وجہ سے نہیں آئی کیونکہ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا. اب پاکستان کے اندر یہ ویکسینیشن اگر آ رہی ہے تو وی شوڈ فیل پراؤڈ کہ وی آر آلسو ان دا لسٹ آف دوز کنٹریز کہ جن کو یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. ہم فخر کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ. اور یہ ایک ہیومن نیچر بھی ہے, جو چیز ہمیں آسانی سے مل جائے اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. اور اگر پس پردہ دیکھا جائے تو یہ ہمیں آسانی سے نہیں ملی ہے ویکسینیشن. 1970 سے لے کے یہ ویکسینیشن جو ہے وہ متعارف کروائی جا چکی ہے پوری دنیا میں, پاکستان کو پتہ ہی کچھ نہیں. پاکستان میں سال 2025 میں ویکسینیشن آ رہی ہے. ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ یہ ویکسینیشن پاکستان میں بھی آئی ہے. دوسرے ملکوں کو دی جا رہی تھی, ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی تھی؟ میری بینگ اے جرنلسٹ, میں نے اس کے اوپر ریسرچ کافی کی ہے. بینگ اے جرنلسٹ میری آپ سب سے گزارش ہے
کہ بڑھتے ہوئے کینسر کو روکنے کے لیے, خاص طور پر جو سروائکل کینسر ہے اس کو روکنے کے لیے اپنی بچیوں کو گیٹ یور ڈاٹرز ویکسینیٹڈ ایز سون ایز پاسبل, تاکہ ہم لوگ اس موذی مرض کو مات دے سکیں. کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب پولیو بھی ہمارے ہاں انٹروڈیوس ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی ایک بہت بڑی مت جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ پولیو جو ہے وہ اس وجہ سے یہ قطرے ہمیں پلائے جا رہے ہیں, ہماری بچوں کو پلائے جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کو پلائے جا رہے ہیں کہ ہماری نسل کشی کی جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ پولیو کے اوپر قابو پا چکی ہے, لیکن پاکستان پولیو کے اوپر ابھی تک قابو اس وجہ سے نہیں پا سکا کیونکہ اکثر پولیو کی ٹیم ہمارے گھر پہنچتی ہے تو ہمارے گھر میں لوگ ہوتے, بچے ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ نانی کے گھر گئے ہیں, وہ دادی کے گھر گئے ہیں. وی ٹیک اٹ ویری کیجولی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شعور دے, یہ آگاہی دے, یا اویئرنیس دے کہ ہم چیزوں کو سیریسلی لیں. ہم سیٹ بیلٹ اسی وقت باندھتے ہیں جب ہم سامنے اپنے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں. ہم ہیلمٹ کا استعمال تبھی کرتے ہیں, اول تو کرتے ہی نہیں ہے نا, ہم تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ, اس کے باوجود نہیں کرتے. لیکن میجورٹی ایسی ہے, کافی لوگ ایسے ہیں جو ہیلمٹ کا استعمال اس وقت کرنا شروع کرتے ہیں جب اپنے سامنے کوئی ہیڈ انجری دیکھتے ہیں اور بندہ ہیڈ انجری کے نتیجے میں مرتا ہوا دیکھتے ہیں. وقت پہ کیے گئے ڈیسیجنز جو ہیں وہ آپ کو آنے والے وقت میں بہت سارے مسائل سے بچا بھی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹائملی ڈیسیجنز لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح اور غلط میں فرق جاننے کی توفیق بھی عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. ویڈیو پسند آئی ہے تو ڈو سبسکرائب مائی چینل, ہٹ دا بیل آئیکن بٹن تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں. اسٹے بلیسڈ.